السلام علیکم جی. آج اہم دن تھا. کل سے میں غائب تھا. ایک تو وہ بیٹھک ہوتی ہے جمعے کے روز، اور جب میں بیٹھک میں جلدی جاتا ہوں اور لیٹ واپس آنے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہوں، اور جب میں وہاں پہ پہنچا تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور مریم بی بی کی پریس کانفرنس لائیو جا رہی تھی. وہ بھی ہم نے سنی، اور بھی بہت ساری چیزیں سنی. پھر اپنے وہ پروگرام ریکارڈ کیے، اور پروگرام ریکارڈ کر کے واپس آئے تو طبیعت کے اندر کسل مندی بہت زیادہ تھی. اور میں جو ہوں وہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی مایوسی کا شکار ہوں تو وہ مایوسی میری ذات تک محدود رہے، میں آپ تک نہ پہنچاؤں. ہاں، کوئی خوشی کی خبر ہو، کوئی ہانسدیاں کھیڑدیں، ادھر ادھر شوگر لا لیا جائے، تو میں نے بوجہ پھر سیٹرڈے مارننگ کے لیے کوئی پروگرام ریکارڈ نہیں کیا، اور میں سو گیا اور لمبی تان کے سویا. تو جب میں لمبی تان کے صبح اٹھا، اور صبح مجھے اٹھایا بھی نہیں گیا کیونکہ پچھلے 2-3 روز سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو جب میں صبح اٹھا، اور اہل خانہ نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ 10-11 بجے تک ستا ہی رہے، تو میں جو صبح اٹھیا، اور اس کے بعد میں نے کچھ تھوڑی بہت وہ گھر کے 2-4 چکر لگانے ہوتے ہیں وہ لگائے، اور لگانے کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ نظر ڈالی تو سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا لالے 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 ساری گڈی لالے. یار سوشل میڈیا کے اوپر عجیب سی دھمال پڑی ہوئی تھی. میں نے 100 کلومیٹر ریلے ریس کی سپیڈ کے ساتھ جا کے میں نے ٹی وی آن کیا، اور آپ اندازہ کریں کہ بے چینی کا یہ لیول تھا کہ ٹی وی جو تھا وہ آن ہونے میں تھوڑی سی دیر لیتی ہے نا. جب وہ آپ DTH لگایا ہو آپ نے گھر میں، تو وہ اس دوران بھی میرے سے بیٹھا نہیں گیا سامنے جو صوفہ پڑا ہوا ہے اس پہ. تو جب وہ آن ہوا تو پتہ چلا کہ لالے 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 ساری گڈی لالے. وہ ہوا یہ کہ جناب عدالت ہائی کورٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب آپ جو ہے وہ جہاں پہ عمران احمد خان نیازی نے بدماش کرائے کے گنڈے محروم طبقے کے بچے، میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ محروم طبقے کے بچے ہیں جو 800,000 کے اوپر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، یا جان جو ہے 800 روپیہ پلس کھانا اور رہائش، اس کے اوپر سے جو کمائی کر لیں وہ الگ ہے. اوپر سے کمائی آپ کو نہیں پتا یار، جانے دیں یار، آپ کو نہیں پتا اوپر سے کمائی بھی کرتے ہیں. نہیں بالکل نہیں پتا آپ کو، نہیں سچی دسو واقعی نہیں پتا تو یار اوپر کی کمائی وہی جو پہلے مناجیے کرتے تھے. 2014 والے دھرنے کے اندر نا منہاج القرآن والوں نے وہ جو دھرنا لگا ہوا تھا اس میں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے. وہ وی شیپ کے خیمے نہیں ہوتے اینڈ کر کے ایس کلر دے اینڈ کر کے، وہ وی شیپ کے خیمے انہوں نے لگائے ہوئے تھے. تو وہ شام کو جب وہ دھرنے میں ناچنے والے خواتین و حضرات تشریف لے آتے تھے تو ان میں سے بعض خواتین و حضرات کی قربتیں اتنی بڑھ جاتی تھیں کہ ان کو مذاکرات کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی. تو مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے وہ خیمہ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے، جتنی جس کی جو بھی کیپیسٹی ہو اس کو وہ کرائے پہ دے دیا جاتا تھا، اور ہاتھ اندروں کر کے چاہ بھی فراہم کر دیتی جاتی سی. یہ منہاج القرآن والے کرتے تھے، اور اس کا ایک اچھا معقول کرایہ لے لیا جاتا تھا. تو اب جب یہ سامنے جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے یہ پولیس نے ہٹائے تو پیچھے وی شیپ کے خیمے نکلے. تو یہ جو 800 روپے دیہڑی ان کو سرکاری طور پہ ملتی تھی، یہ خیمے بھی کرائے پہ دینے کا کام کرتے تھے. دسو تو آنو نہیں پتا یار ہے. سارے کھچرے اتوں لنگ دے، اور روزانہ انج کر کے ویک کے، اور گالاں کٹ دے ہوئے لنگ دے. آپ گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پچھلی سائڈ کے اوپر آگے بھائی آگے اگر وہ احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان یو شیپ خیموں کے اندر بیٹھے نا، جہاں پہ پشتو میوزک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے میں کوئی غلط پشتو نہ بول جاؤں یار. ہے لاڑ چھپے خبر تکم استور مالا روڑا، تازہ تازہ گلو ندر سلور مالا روڑا، یہ میوزک لگا ہوتا ہے نا وہاں پہ. تو آپ سب بھائی وہاں پہ آ کے بیٹھے، اوتھے بندہ کوئی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن رونق بڑی ہے. بندے بنے تھے، بندے کتنے نے؟ تو بندے پچھلے خیمے چندے نے وی شیپ والے سے، وہ آج بے نقاب ہوئے ہیں وہ خیمے کہ وہ خیمے بھی پیچھے لگے ہوئے سے. اسی لیے تو سڑک تنگ ہو رہی تھی کہ پیچھے وہ خیمے تھے، آگے یہ دگا روڑا والے میرا مطلب ہے خیمے تھے. اب اس کے اوپر کل بحث ہو گئی کچھ دوستوں کے ساتھ. کچھ نے کہا کہ جی ہم تو وہاں پہ کیمرہ لے کے گئے تھے اور ہمیں ایک وہاں پہ پختون بچہ نہیں ملا.
تو اس کے اوپر پھر ہمارے امداد سومرو صاحب جذبات میں آ گئے، انہوں نے ویڈیو نکال کے دکھا دی، انہوں نے کہا یہ میں نے ابھی کل خود بنائی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر کافی دونوں طرف سے گرما گرمی ہوئی دوستوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو خیر آگے چلتے ہیں. تو وہاں پہ جناب آپریشن شروع ہو چکا تھا، لالے لالے کی آوازیں فضاؤں میں گونج رہی تھیں، جس طرح 23 مارچ کے فلائی پاسٹ کے اندر جے ایف تھنڈر کی آواز نہیں گونجتی شوں کر کے، اس طرح شوں کر کے لالے لالے کی آوازیں گونج رہی تھیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پولیس جو ہوتی ہے نا وہ ایک ڈسپلن فورس ہے، اور اس نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کی آبادی کے ساتھ ان لاکھوں لوگوں نے انٹریکٹ کرنا ہے. اگر اس کا عزت اور احترام ختم ہو جائے نا تو پھر ہر گلی کے اندر کھڑا ہوا پولیس والا غیر محفوظ ہو جائے گا. بقول ہمارے بخاری صاحب کے لوگ اس کو کتی بنا دیں گے، ٹھیک ہے. وہ اپنے نام اپنے اعمال کے باعث بعض دفعہ بنتا بھی ہو، لیکن عموماً پرسیپشن اس کا وہی ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں اگر چور یا ڈاکو گھسائیں تو میں گھر سے باہر نکل کے سب سے پہلے یہ نکر کے اوپر جو پولیس والا کھڑا ہے نا اسے کہوں گا 15 پہ اطلاع دینے سے پہلے بھی، مجھے پتا ہے یہاں پہ ناکہ لگا ہوتا ہے، میں ناکے والوں کو کہوں گا یار آگے. اس گئے گزرے دور حالانکہ میں بھی چوک کے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے حفاظت کے لیے جو اس معاشرے نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو جا کے کہنا. اور اگر وہ ڈسکریڈٹ ہو گیا ہوا اور مجھے یہ خدشہ ہوا کہ جو اندر والے لوٹ رہے نے انہیں میرے نال اتنے یہ کر لینا ہے اور یہ میرا محافظ نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ نہیں چل سکنا بلکہ اس نے یہ بات سنتے ہی دوڑ لگا دینی ہے، تو یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکے گا. بہت اچھی بات کہی ہے عثمان صاحب نے، جو آئی جی ہیں، پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وردی کی عزت کا معاملہ ہے جس کی رسپیکٹ مینٹین کرنی ہے. ایک دن پہلے اس 48 گھنٹے اس وردی کی عزت کو فلا آؤٹ کیا گیا. وہ بغیر بندوق کے گئے، ان کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے، ان کو گولی سے سخت لگتی ہے، وہ جو کانچا ہوتا ہے، کئی پولیس والوں بیچاروں کی آنکھیں نکل گئیں، ٹھیک ہے. اور ان کو وہ پولیس کے جو غلیل میں رکھ کے وہ جو کانچے تھے وہ مارے گئے اور وہ زخمی ہوئے ہیں. 65 پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. لاہور پولیس کا یار آپ مذاق سمجھتے تھے؟ تو پولیس کے حوصلے کو، اس کی اسپرٹ کو، اس کے مرال کو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی قیادت یہ ثابت کرتی کہ یہ ہم نے وہ جو شرپسند تھے ان کو نہ صرف کہ قابو کیا بلکہ ان کی دھلائی بھی کی. وہ جو کہتا تھا کہ ہم لاشیں بچھا دیں گے، وہ کس طرح بھیگی وکریمن کے ہاتھ میں چل رہا تھا. ویسے یار وہ گل سنو، جگت آف دا ایئر وہ بکرا بھی لب گیا جو اس آپریشن میں، جو زمان پارک میں جو آپریشن ہوا نا وہ بکرا بھی لب گیا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب ہاتھ پھیر کے ہر دفعہ باہر روانہ ہوتے تھے. میں وہ پولیس والا جن نے وہ بکرا گرفتار کیتا ہے، میں نے کیا کی ہے کہ نا بکرے نو ہاتھ پھیرن دا عادت پی گئی ہوئی. میں کہا خبردار اگر انہوں ذبح کیتا تے اگر وہ ہاتھ سے لگ ہی گیا تو انہوں ہاتھ سے لائی رکھو یار، تے این نہیں کرنا. تو خیر جناب وہ بکرا بھی گرفتار ہو گیا. ہر دفعہ عمران خان صاحب بڑے سٹائل سے چلتے ہوئے آتے اور یوٹیوبر بتاتے کہ کیسے سٹائل سے چلتا ہے، سنگرم والا ہی سٹائل ہے، اور اس کے بعد وہ بکرے پہ ہاتھ پھیر کے گاڑی بیٹھ کے مہاتما صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے. تو خیر وہ جو تھا وہ پولیس نے ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جو جج صاحب تھے ان سے اس کا یہ لیا، اور ظاہر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، مقدمہ درج ہو چکا ہوا تھا عمران خان کے خلاف ہی، کوئرسو میئر سے روکا تھا نا ہائی کورٹ نے. یہ جو شرپسند تھے ان کے تو خلاف نہیں روکا تھا نا، ٹھیک ہے نا. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں ایک اور مقدمے میں، ٹھیک ہے، پولیس کو، اور پھر اس کے بعد 48 گھنٹے بعد آپریشن کر لیجئے گا. تھا کہ 48 گھنٹے میں وہ سامان سمندر کر دیں گے، اس لیے وہ بڑے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ عدالت نے تو کہا ہے. وہ ایک اور عدالت نے دے دیا جی فیصلہ، وہ عدالت نے ان کو وارنٹ جاری کر دیے. وارنٹ لے کے پھر پولیس پل پڑی، اور پھر پولیس جب اپنے ظاہر ان کے اتنے شہید اپنا کیا کہتے ہیں ان کے اتنے جوان زخمی تھے یار، اور اگر وہ پولیس جو ہے وہ اپنے ادارہ جاتی وینیجنس آ جائے تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور اس کے بغیر ادارہ بنتا نہیں. ٹھیک. بہرحال وہ پولیس گئی اور انہوں نے ان کی تلاشی لی اس گھر کے اندر سے. وہ جتنے بھی ویڈیو چڑھا رہے تھے نا، نعرے لگا رہے تھے، اندر سے پٹرول کے بم پھینک رہے تھے، وہ کانچے مار رہے تھے، اور ہتھیار انہوں نے چھت پہ رکھے تھے. چھت کے اوپر سے پولیس پہ فائرنگ کی گئی، ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. پولیس پیچھے ہٹ گئی. پھر اس کو کیسے قابو کیا وہ تو آپ کو پتہ ہے. پولیس کے پاس 101 طریقے ہوتے ہیں قابو کرنے کے. جب ان کو حکم تھا کہ پتر خالی ہاتھ نہیں آنا، پھر انہوں نے کپڑے اٹھائے اور پھر کپڑے چنگی طرح دھوئے. ٹھیک ہے. میں پولیس کے تشدد کا بہت بڑا ناقد ہوں، اور ہمیشہ ہم نے پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. آپ میرے وہ پروگرام اٹھا لیجئے جو کہ ثانیہ ساہیوال کے بعد ہوئے تھے. اس پروگراموں کے بعد مجھے باقاعدہ لائف تھریٹ بھی دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ جو کچھ بولا ہے آپ اس رستے سے گھر جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں جاتے ہیں، اگر پیو دے پتر ہوتے آ کے میں نے ٹکر لینا. پھر وہ ہم بھی ذرا اونچی ہواؤں میں تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بھی تھا کہ ادارہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے. تو خیر وہ سر جی وہ بہرحال پھر پولیس نے دھوبی گھاٹ بنا دیا جی. زمان پارک دھوبی گھاٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پھر دھلائی کی گئی. یہ جتنی بھی خواتین تھیں نا جو کہ یہ ہیں ساریاں ادھر ادھر ہو گئی ہیں. سارے وہ جو مچندر تھے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے تھے، سب کی دڑکیاں دیکھنے والی تھی. وہ جو ہے نا زرتاج گل، ہاں نہیں کڑے زرتاج، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے کارکن کے ساتھ کھڑی ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. اور تقریباً کچھ 4 سیکنڈ کے بعد وہ پھر آ گئے، دوڑ لا گئی. یار یہ فقیر جو ہوتے ہیں نا، یہ جو گلی گلی مانگنے والے، یہ زرتاج گل یہ بھیک مانگنی ہے. یہ وہ آپ کو یاد نہیں ہے وہ باہر سے آئے ہوئے چاول جو تھے، یہ اس نے اپنے نام سے اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے ووٹروں میں، رمضان پیکج کہہ کے. وہ باہر سے جو رمضان کی زکوٰۃ آئی تھی، یہ بھیک منگے لوگ ہیں. تو ان کو تو بس وردی نظر آنی چاہیے، دوڑنے لگا جاتے ہیں. تو لگا گئے دوڑ. پولیس نے جی کافی زیادہ لوگ گرفتار کیے، ساتھ میں لیڈی پولیس گئی ہے اور جو ہے وہ اندر کی تلاشی لے گی. عمران خان کا کہنا ہے کہ اندر پنکی پیڑنی موجود ہے، پولیس کا کہنا نہیں ہے. وہ پولیس والے ہوگی تو پنکی نہ پھاڑ لینا بھائی، ہاں ایسے آتی ہے، نہیں ہاں حرکت نہیں کرنی. وہ پولیس کہتی ہے کہ جی اندر تو ہم وڑے ہی نہیں. باہر جو نشئی بیٹھے ہوئے تھے نا، دام مارو دام کہہ کے گھاس کے پلاٹوں میں لیٹے ہوئے تھے، ان کو ہی ذرا ہم نے جگہ ان کا ہی نشہ اتارا ہے، تو ان کو بٹھا کے لے گئے. لیٹ سی. اب زمان پارک وہ زمان پارک نہیں ہے جو صبح روانہ ہوتے وقت عمران احمد خان نیازی چھوڑ کے گیا تھا، اور نہ اب بنی گالا وہ بنی گالا ہے جو عمران خان صاحب وہاں سے چھوڑ کے نکلے تھے. ان کی دیواریں جو ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں جس طرح جب ایک جہنمی جو ہے وہ قبر میں اتارا جائے گا تو موت کا منظر ماں مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ قبر کی دونوں دیواریں ایک دوسرے کی طرف چلنا شروع کر دیں گی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پروئی جائیں گی. اب زمان پارک اور بنی گالا کی دیواریں وہ جہنمی کی قبر والی دیواریں بننا چاہتی ہیں. بس آپ نے دیکھتے جانا ہے. پیپسی دی وڈی بوتل کوکا دی بھی لے سکتے ہو، نیکسٹ کولا نہیں لینا. ہاں وڈی بوتل تے نال وڈا چپس دا پیکٹ. ٹھیک ہے. تو بڑا مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لو بھی پٹواریوں ہو جو شروع. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.